حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کی مکمل تاریخ۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آسمان پر ایک عجیب روشنی پھیل گئی، مگر کس کو خبر تھی کہ یہی ہستی ایک دن وہ وقت دکھائے گی جب پوری کائنات غم سے لرز اٹھے گی۔ ہر واقعہ ایک نئی نشانی بن کر ظاہر ہوتا رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب وقت قریب آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کی دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پہاڑوں اور درختوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف کے پاس لے جا کر آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت دی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ ناظرین، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا سارا بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو۔ محترم ناظرین، اس وقت عرب میں رواج تھا کہ بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ کھلی ہوا اور دیہاتی ماحول میں بچہ صحت مند بڑھے۔ اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب بنی سعد کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہاں ایک دودھ پلانے والی خاتون تھی جن کا نام حلیمہ تھا اور وہ بھی بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے انہیں حلیمہ سعدیہ کہا جاتا تھا۔ حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش کا ذمہ لیا، سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کرنے کے بدلے میں انہیں کچھ مال مل جائے گا۔ جب حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو حلیمہ کے حوالے کیا تو جیسے ہی حلیمہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے بعد ان کی زندگی میں رحمت اور برکت آنا شروع ہو گئی۔ اس وقت عادت کے مطابق بچے کی پرورش کا ذمہ عام طور پر 2 سال ہوتا تھا اور ہر 6 مہینے بعد بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس ملانے کا رواج تھا۔ اسی روایت کے مطابق دائی حلیمہ 6 مہینے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو بھی ان کی گود میں تھا، اور وہ بچہ بھوکا رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی۔ ابتدا میں حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور انہیں پلانا شروع کیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ کے دودھ پلانے کے بعد حلیمہ کا اپنا بچہ بھی خوب دودھ پی گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ جب وہ مکہ سے روانہ ہوئی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ نورانی بچہ ان کی گود میں آیا تھا، رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر، اپنے بچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو کر واپس چلی۔ جب وہ بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تو پہلے یہی اونٹنی بہت سست رفتار سے مکہ پہنچی تھی، مگر اب وہ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیاں حیران ہو کر بولی، حلیمہ، ہم پر رحم کرو، آہستہ چلو، کیا یہ وہی اونٹنی نہیں جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو حلیمہ نے جواب دیا کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، عجیب و غریب واقعات میری زندگی میں ہونے لگے ہیں۔ داستان رحمت یوں ہی چلتی رہی اور 2 سال پورے ہوئے۔ دائی حلیمہ نے اس عرصے میں اپنی زندگی میں خیر و برکت دیکھی، اس لیے وہ دل میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ نورانی بچہ واپس بھیجے، مگر رواج کے مطابق 2 سال کے بعد بچے کو والدین کے حوالے کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے 2 سال بعد دائی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جا کر حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرے لیے بہت برکت والا ہے، کچھ دن مزید رکھ لوں تو میں اس کی پرورش چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے ابتدا میں انکار کیا، مگر دائی حلیمہ کی بار بار درخواست پر رضامند ہو گئی اور تھوڑے دن کے لیے بیٹے کو واپس دے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال پہنچی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کا رنگ بدل گیا۔ تاریخی واقعات میں آیا ہے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو کھولا، آپ کے دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اسے ہٹا دیا اور فرمایا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ کا دل واپس سینے میں رکھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کھیل رہے بچے بہت گھبرا گئے اور دوڑے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ دائی حلیمہ بہت پریشان ہوئی، مگر جب آپ ہوش میں آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ بچہ زندہ ہے اور کہنے لگی کہ اب میں اسے واپس نہیں رکھوں گی، بلکہ اس کے گھر والوں کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد دائی حلیمہ نے آپ کو مکہ پہنچایا اور حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ زندگی کے کچھ عرصے بعد سفر مدینہ کے وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 سے 6 سال کے درمیان تھی تو آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ کا مزار تھا اور وہاں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی رشتہ دار تھے۔ سفر عموماً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ طویل ہوتا تھا۔ راستے میں جب آپ واپس مکہ آ رہے تھے تو حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان الابوا نامی جگہ پر آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ یہ دکھ حضرت عبد المطلب کے لیے بہت سخت تھا، کیونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات آپ کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی ہو چکی تھی اور اب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا اور مکہ واپس چلے، بہت غم زدہ دل کے ساتھ۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو بڑی محبت اور حفاظت سے پالنے لگے۔ ابو طالب نے آپ کا بہت خیال رکھا، حالانکہ وہ مالدار نہ تھے، مگر انہوں نے آپ کو ہر ممکن سہارا دیا۔ اپنی عمر کے 8 سال اور کچھ دن کے بعد ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب نے آپ کی ہر طرح کی حفاظت کی اور آپ کی تربیت کا خیال رکھا۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم بچہ جس کا نہ باپ تھا نہ ماں اکیلا رہ جائے۔ ایک مرتبہ ابو طالب اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے اور آپ کو بھی ساتھ لے کر گئے۔
راستے میں جب قافلہ شام کی سرحد پر پہنچا تو وہاں رات کے لیے ٹھہر گئے۔ تب ایک عیسائی راہب جو علاقے میں معروف تھا آیا۔ اس نے آپ کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر کہا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے یہاں آئے تھے تو ہر درخت اور پتھر بھی اس بچے کے آگے جھک گیا۔ یہی نشانیاں ان رسولوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ بھیجتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تم اسے شام لے کر مت جاؤ کیونکہ یروشلم کے نزدیک کچھ خطرات ہیں، یہاں تک کہ میں نے تورات اور انجیل میں بھی اس کی علامات دکھی ہے، اور اس کے پیٹ کے نیچے نبوت کی مہر جیسا نشان بھی ہے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ ابو طالب نے اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی حفاظت پہ اور زیادہ توجہ دی۔ محترم ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کی سچائی اور ایمانداری کے سبب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا۔ آپ کے ساتھ ان کے ایک غلام میسرہ بھی تھے۔ تجارت میں آپ کی ایمانداری نے خوب اثر دکھایا اور بہت فائدہ ہوا۔ میسرہ نے بھی آپ کی دیانتداری اور اچھے اخلاق کی تعریف کی۔ حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی اور خود نکاح کی پیشکش بھیجی۔ حضرت خدیجہ عرب میں ایک کامیاب تاجرہ تھی اور اپنے کاروبار کی کمائی سے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت سی نیکیاں کی اور بت پرستی میں یقین نہیں رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کی بات جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی سے مشورہ لیا۔ ابو طالب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمرو بن نوفل سے ولی کی حیثیت سے بات کی اور 20 اونٹنی مہر دے کر نکاح ہوا۔ یہ واقعہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی اور آپ کے جیتے ہوئے وقت تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی تھی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، جو بعد میں ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولادوں کے نام یہ ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ۔ آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی بیٹیاں ایمان اور ہجرت میں شریک ہوئی اور سب اپنی زندگی میں انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے انتقال سے 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی اور دنیا کی بہترین عورتوں میں سے تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور آپ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا کی ایک پہاڑی پر چلے جاتے اور وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ جب آپ وہاں عبادت میں مشغول تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پہلی وحی پڑھائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پڑھو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل نے دوبارہ کہا پڑھو، اور تیسری مرتبہ بھی کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ دبا کر اپنا جتنا زور لگایا کہ آپ کا دل گھبرا گیا، مگر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ پہلی وحی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے بہت گھبراہٹ اور کانپتے ہوئے۔ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور پھر آپ سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے پورا یقین دلایا کہ اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ یتیموں اور غریبوں کی مدد کی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو فرشتہ
آپ کے پاس آیا وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، اور عنقریب آپ کی قوم آپ کے خلاف سختی کرے گی۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ورقہ بن نوفل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر وہ زندہ رہا تو آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ تھی آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا وہ مفصل واقعہ جس میں آپ کی ولادت، پرورش، یتیمی، جوانی، نکاح ختیجہ اور پہلی وحی تک کے حالات شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔